بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان ترک خود رائی و خود ستائی، در بیان ترک خود رائی و خود ستائی، سرچ آرائی بدستار پسر، سچ آرائی بدستار پسر، تا توانی دل بدستار پسر، تا توانی دل بدستار پسر، تا نگیری ترک عز و جاہ مال و جاہ، تا نگیری ترک عز و مال و جاہ، از ہما بر سر نیائی چوکلا، از ہما بر سر نیائی چوکلا، نیست مردی خیش را آراستن، نیست مردی خیش را آراستن، قصد جاں کرد آنکہ او آراستن، قصد جاں کرد آنکہ او آراستن، نیست برتن بہتر از تقوی لباس، نیست برتن بہتر از تقوی لباس، در تکلف مرد را نبود اساس، در تکلف مرد را نبود اساس، ہر کی او در بند آرائش بود، ہر کہ او در بند آرائش بود، در جہاں فرزند آسائش بود، در جہاں فرزند آسائش بود، عاقبت جز نامرادی نبود، عاقبت جز نامرادی نبودش، عاقبت جز نامرادی نبودش، بہرائے از عیش و شادی نبودش، بغیر از عیش و شادی نبودش، خود ستائی پیشہ شیطان بود، خود ستائی پیش شیطان بود، ہر کہ خود را کم زند مرد آن بود، ہر کہ خود را کم زند مردان بود، گفت شیطان منز آدم بہترم، گفت شیطان منز آدم بہترم، تا قیامت گشت ملعون لا جرم، تا قیامت گشت ملعون لا جرم، از تواضع خاک مردم می شود، از تواضع خاک مردم می شود، نور نار از سرکشی گم می شود، نور نار از سرکشی گم می شود، رانده شد ابلیس از مستکبری، رانده شد ابلیس از مستکبری، گشت مقبل آدم از مستغفری، گشت مقبل آدم از مستغفری، شد عزیز آدم چو استغفار کرد، شد عزیز آدم چو استغفار کرد، خار شد شیطان جو استکبار کرد، خار شد شیطان چو استکبار کرد، دان پست افتد زبردستش کند، دان پست افتد زبردستش کند، خوش چون بر سر کشد پستش کند، خوش خوش بر سر کشد پستش کند، چلو پڑھو ابھی بات. در بیان ترک خود رائی و خود ستائی، سرچ آرائی بدستار اے پسر، تا توانی دل بدستار پسر، تا نگیری ترک عز و مال و جاہ، از ہما بر سر نیائی چوکلا، نیست مردی خیش را آراستن، از جان کردن کہ آراستن، نیست برتن بہتر از تقوی لباس، در تکلف مرد را نبود اساس، ہر کہ او در بند آرائش بود، در جہاں فرزند آسائش بود، عاقبت جز نامرادی نبودش، بغیر عیش و شادی نبودش، خود ستائی پیش شیطان بود، ہر کہ خود را کم زند مردان بود، گفت شیطان منز آدم بہترم، تا قیامت گشت ملعون لا جرم، از تواضع خاک مردم می شود، نور نار سرکشی گم می شود، رانده شد ابلیس از مستکبری، گشت مقبل آدم از مستغفری، شد عزیز آدم چو استغفار کرد، خار شد شیطان چو استکبار
کر دانہ پست افتد زبردست دست کند خوش چون بر سر کشد پرستش کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور اپنی تعریف کرنے کے بیان میں اور اپنی تعریف کرنے کے بیان اپنی تعریف آپ کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں اردو میں میاں مٹھو بننا. کیا کرنا؟ اس کے لیے اردو میں کیا محاورہ آتا ہے؟ میاں مٹھو بننا. اس کے معنی آتے ہیں اپنی تعریف آپ کرنا. تو اپنی تعریف آپ کرنا یہ روح کی ایک بیماری ہے. یہ روح کی ایک بیماری ہے. اسی لیے اس سبق میں، آج کے سبق میں اس کی نشاندہی کرائی گئی ہے کہ ان بری خصلتوں سے اور بری عادتوں سے آدمی کو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے. تو کیا ہے اس کا نچوڑ؟ یہی ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہیے. آدمی ہے ہی کیا؟ یہ خاک سے بنا ہے، خاک میں چلے جانا ہے. اس کو جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے تو اس پر شکر ہو، تکبر نہ ہو. سمجھے نہیں سمجھے؟ سر کو عمامے اور دستار سے کس لیے سجاتا ہے اے بیٹے؟ سر کو امامے اور دستار سے کس لیے سجاتا ہے اے بیٹے؟ سر کو عمامے اور پگڑی سے کس لیے سجاتا ہے اے بیٹے؟ سر کو امامے سے اور پگڑی سے پگڑی کیا؟ پٹکی نہیں ہے، کیا ہے؟ پگڑی سے کس لیے سجاتا ہے اے بیٹے؟ جہاں تک تجھ سے ہو سکے دل کو ہاتھ میں لے آ اے بیٹے. جہاں تک تجھ سے ہو سکے دل کو ہاتھ میں لے آ اے بیٹے. جب تک تو عزت اور مرتبے کی چاہت کو ترک نہیں کرے گا، جب تک تو عزت اور مرتبے کی خواہش کو ترک نہیں کرے گا، تو لوگوں کے سروں پر تو ٹوپی کی طرح نہیں آئے گا. تو لوگوں کے سروں پر تو ٹوپی کی طرح نہیں آئے گا. جب تک آدمی کیا ہے، وہ اپنے ایک حدیث پڑھی ہے نا، جو ہم نے چہل حدیث لکھی ہے، اس میں ایک حدیث آئی ہے. کون سی آئی ہے؟ حمزہ سے آئی ہے نا. کیا ہے وہ؟ دال سے آئی ہے. دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس قال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مجھے کیا کرو، کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ اللہ اور لوگ مجھ سے محبت کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا کی لالچ مت رکھ. تو دنیا کی لالچ جب نہیں رکھو گے، دنیا کی محبت نہیں رکھو گے، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور لوگوں کا جو مال ہے اس کی لالچ نہیں رکھو گے تو لوگوں کا کیا ہو، لوگ تم سے محبت نہیں، کیا کہتے ہیں، محبت کریں گے، وہ تمہاری عزت کریں گے. تو اس شعر کا یہی مطلب ہے، اس شعر کا یہی مطلب. مردانگی اپنے آپ کو سجانے سے نہیں ہوتی. مردانی اپنے آپ کو سجانے سے نہیں ہوتی. یعنی اچھے کیا کر لو آپ، کپڑے پہن لو، اچھے سوٹ بوٹ کر لو آپ، بہترین ڈریس پہن لو آپ، اس سے آدمی مرد ہے نہیں بن. اصل کیا اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی عورتوں کی طرح اپنوں کو زیادہ سجانے میں لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان ہوتا ہے. کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس نے اپنی روح کو ہلاک کر ڈالا جس نے اپنے بدن کو سجایا. اس نے اپنی روح کو ہلاک کر ڈالا جس نے اپنے بدن کو سجایا. جس نے اپنے بدن کو سجایا. سمجھے؟ جس نے اپنے بدن کو سجایا. تو دیکھو کپڑے تو پہننے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. تو ایک صحابی نے سوال بھی کیا تھا کہ ایک کوئی آدمی چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ وہ لباس ہے جو خلاف شریعت، جو خلاف شریعت ہو، یا پھر شریعت کے خلاف تو نہ ہو لیکن بس دن رات اپنے آپ کو سجانے میں لگ رہا ہے. وہاں نماز ہو رہی ہے،
یہ بیٹھ کے بالوں میں کنگھا کر رہا ہے کبھی، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس طرح سے دن رات اپنے آپ کو سجائے، باہر سے تو سجانا لیکن اندر سے کیا کرنا، اندر سے ویران کر دینا، یہ جو ہے یہ آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ باہر سے سجاتے ہو اسی طرح اندر سے بھی سجاؤ، تو اندر سے کس چیز سے سجتا ہے؟ اللہ کی محبت سے، اور دنیا کی چاہت سے اپنے آپ کو دور رکھنے سے۔ جب آپ دنیا سے دور رہو گے، اللہ کی محبت لاؤ گے، تو آپ کا دل اس سے سجے گا، تو وہ جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ باقی اچھا لباس پہننے کی ممانعت نہیں ہے، ممانعت اس چیز کی ہے کہ تم ظاہر کو تو سجاؤ لیکن باطن پر کوئی محنت نہ کرو، دل پر کوئی محنت نہ کرو۔ اسی لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ آج ہی سے تم دین کے کاموں کو سیکھا کرو، اپنی تربیت کی طرف بھی دھیان دیا کرو، اعمال کی طرف بھی دھیان دیا کرو، تاکہ ہمارا علم جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے۔ ورنہ بس صرف زبانی علم تو رہے گا، لیکن زندگی میں بہت سارے ان کے پاس بہت زیادہ معلومات ہوتی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ پاتے، سمجھے نہیں، سنت کا لباس نہیں پہن پاتے، اور بہت سارے دین کے کام، بہت سارے روزہ نہیں رکھ پاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف زبان پر علم ہوتا ہے، دل میں نہیں اترا۔ تو زبان علم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے دل پر اتارا جائے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا جائے۔ آدمی کے بدن پر تقوی سے بڑھ کر کوئی لباس نہیں ہے، آدمی کے بدن پر تقوی سے بڑھ کر کوئی لباس نہیں ہے، تکلف کرنے میں آدمی کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، تکلف کرنے میں آدمی کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ یہ قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس وہ بہتر ہے۔ تو پھر جو ہے تکلفات کرنا، بناوٹ کرنا، سمجھے نا، یہ تو دوسروں کو دکھانے کے لیے، اس میں کوئی فائدہ آدمی کو نہیں ملتا ہے۔ وہ کہ جو اپنے آپ کو سجانے کی فکر میں ہوتا ہے، وہ کہ جو اپنے آپ کو سجانے کی فکر میں ہوتا ہے، وہ دنیا میں عیش و آرام کا بیٹا بن جاتا ہے، وہ دنیا میں عیش و آرام کا بیٹا بن جاتا ہے۔ پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ بس دنیا کی چاہت ہوتی ہے، اب مجھے وہاں مزے کرنے ہیں، وہاں مزے کرنے ہیں، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بس اسی میں لگا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کہیں شراب بھی پی لیتا ہے، سمجھے، کہیں فلم بھی دیکھ لے گا، سمجھے نہیں سمجھے، بہت سارے خلاف شریعت کام کرے گا، کس لیے؟ دنیا کی لذت حاصل کرنے کی۔ یہ ہے آخر کار اس کو نامرادی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، آخر کار اس کو نامرادی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، اس کے لیے خوشی اور سرور سے کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس کے لیے خوشی اور سرور سے کوئی حساب نہیں ہوتا، اس کے لیے زندگی کی خوشی سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے زندگی کی خوشی سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آدمی کو جب خارش نکلتی ہے نا، کھجاتا ہے آدمی، ذرا خوش ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس میں جلن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، تو آدمی تنگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی گناہ کی تھوڑی سی لذت جو ہے آدمی کو محسوس ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں آدمی کو تنگ کرتی ہے، دنیا میں بھی تنگ کرتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اپنی تعریف کرنا شیطان کا پیشہ ہے، اپنی تعریف کرنا شیطان کا پیشہ ہے، جو کوئی اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے وہی اصل مرد ہے، جو کوئی اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے وہی اصل مرد ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من تواضع للہ رفعہ، جو اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کیا کرتا ہے؟ کم سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں۔ شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، قیامت تک کے لیے وہ لعنتی بن گیا لا محالہ، قیامت تک وہ لعنتی بن گیا لا محالہ۔ اللہ نے شیطان کو آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا میں نہیں کروں گا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی آگ کو کیسے سجدہ کرے گی؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اخرج فإنک رجیم، میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ تو یہ کس وجہ سے؟ اس نے اپنے کو بڑا سمجھا نا، تکبر کی وجہ سے۔ تکبر بہت بری چیز ہے۔ تواضع کی برکت سے مٹی کا آدمی بن گیا، تواضع کی برکت سے مٹی کا آدمی بن گیا۔ مٹی نیچے دب کر رہتی ہے، کیا رہتی ہے؟ دب کر، اس کے اوپر جو کچھ چلاؤ، فصل بو اور عمارتیں تعمیر کرو اور سڑکیں بناؤ اور شاہراہیں بناؤ، یہ سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، کسی کو جواب نہیں کرتی۔
اسی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پیغمبروں کو اسی مٹی سے پیدا کیا. تو یہ کس کی برکت سے؟ اس کے اندر تواضع تھی، انکساری تھی. ہاں، آگ کی روشنی سرکشی کی وجہ سے بجھ گئی، آگ کی روشنی سرکشی کی وجہ سے بجھ گئی، ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. مٹی دبی، اس سے اللہ نے پیغمبر بنائے. شیطان جو تھا وہ جنوں میں سے تھا. آگ کا کام تو روشنی دینا ہے، لیکن جب تکبر کیا تو وہ ساری روشنی چھن کر اس کو اللہ نے اندھیروں میں اور تہ بتہ تاریکیوں میں دھکیل دیا. ہوا ایسا ہی نا؟ ابلیس ملعون ہو گیا، ملعون ہو گیا تکبر کرنے کی وجہ سے. تکبر کرنے کی وجہ سے. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خوش نصیب بن گئے استغفار کرنے کی وجہ سے. حضرت آدم علیہ السلام خوش نصیب بن گئے، خوش نصیب بن گئے استغفار کرنے سے. قرآن میں آیا نا، ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے نا. اعلیٰ دونوں نے کہا، میاں بیوی نے، حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. تو یہ اسی کی طرف، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور انہیں کیا کیا، انہیں پھر جو ہے دنیا میں بسایا اور ان کی پشتوں سے اللہ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اور نہ جانے کتنے اولیاء کتب اور کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ان کی ہی پشت سے کیا کیا، پیدا کیا. کیوں؟ انہوں نے استغفار کیا، توبہ کر لی. گناہ ہو جائے تو توبہ کر، اڑے نہیں رہنا چاہیے اپنے گناہ. آدم علیہ السلام عزت والے بن گئے جب استغفار کیا. آدم علیہ السلام عزت والے بن گئے جب استغفار کیا. شیطان ذلیل ہو گیا جب تکبر کیا. شیطان ذلیل ہو گیا جب تکبر کیا. دانا جب نیچے گرتا ہے اللہ اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں. دانا جب نیچے گرتا ہے اللہ اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں. ٹہنی جب سر اٹھاتی ہے تو اس کے سر کو جھکا دیا جاتا ہے. ٹہنی جب سر اٹھاتی ہے اس کے سر کو جھکا دیا جاتا ہے. جو جھکتا ہے اس کو اللہ اٹھا دیتا ہے، جو اٹھتا ہے اس کو اللہ گرا دیتا ہے. یعنی جو تکبر کرے گا اس کو اللہ گرا دے گا، جو تواضع کرے گا اس کو اللہ چمکا دے گا. اس کو کیا کرے گا؟ چمکا دے گا. تو اس کا ایک وہ شعر آیا ہے علامہ اقبال کا، ایک مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہو جائے. تو دانا خاک میں ملتا ہے نا، اسی لیے اللہ اس سے بیل بوٹے اور پھل اور بہت سارے میوے اس سے نکالتے ہیں، وہ پستی کو اختیار کرتا ہے. اس کے برعکس جب ٹہنی اوپر کو ہوتی ہے نا، پھر کیا اس پر پھل سوار کر کے اس کے سر کو نیچے جھکا دیتے ہیں. تو اس کا مفہوم یہی نکلا کہ آدمی کو ان صفات سے تکبر ہے، اپنی تعریف ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، سمجھے نا، اور گناہ کر کے پھر گناہ پر اڑے رہنا ہے، اس پر استغفار نہ کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا. گناہ ہو جائے استغفار کرے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اپنی تعریف خود نہ کرے، بس میں کچھ نہیں ہوں، ایک نطفے سے پیدا ہوا تھا، خاک سے پیدا ہوا اور خاک میں چلا جاؤں گا. جو کچھ دیا اللہ نے دیا اس پر اس کا شکر کریں. سبحان اللہ.